نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. احباب کرام، سورہ فرقان کی آخری آیت میں نے پڑھی. گزشتہ چند آیات سے ایک سلسلہ گفتگو شروع ہوا جو کئی نشستوں پر مشتمل تھا. اپنی علمی بساط اور حیثیت کے مطابق ان گزشتہ آیات کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے گفتگو رہی. اس سلسلہ آیات اور سلسلہ گفتگو کی یہ آخری آیت ہے اور اس سلسلے کی یہ آخری نشست بھی. گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ نے عباد الرحمن کے عنوان سے اپنے پیاروں کا ذکر فرمایا، پھر ان کی صفات، عادات، عقائد، اخلاق، معاملات، عبادات بتائے کہ وہ لوگ کن عقائد کے مالک جو اللہ کو پسند ہیں، جو لوگ ان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ان کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، ان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ان کے معاملات کیسے ہونے چاہیے. اب ظاہر ہے یہ سب کے لیے عام ہے. جو بھی ایمان لائے اور ایمان کے بعد پھر اللہ کے پیاروں میں داخل ہونا چاہے تو وہ یہ صفات اپنا سکتا ہے. جب یہ ایک کورس ہے اور ایک طرز زندگی ہے اور اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگوں کی علامات اور نشانیاں ہیں، تو اگر کوئی اس پہ پورا اترے تو اس کا انعام بھی بنتا ہے، اجر اور ثواب بھی بنتا ہے. اس پر اللہ جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. یہ لوگ جنت میں بالا خانوں میں ہوں گے، اوپر کے درجوں اور منزلوں میں ہوں گے، اس لیے کہ وہ دین پہ ڈٹے رہے، مشکلات پہ صبر کرتے رہے، گناہوں سے رکتے رہے. اللہ کی طرف سے ان کی عزت، ان کا احترام ہوگا، فرشتے انہیں سلام کریں گے، انہیں یہ پروانہ ملے گا، تم خوش ہو جاؤ، سلام علیکم طبتم، تم پر سلام ہو، تم خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہے تمہارے لیے. فادخلوها خالدین، جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اس سب کے بعد کہ وہ ایک بہترین ٹھکانے کے مالک بن جائیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، جو ٹھہرنے اور رہنے کے اعتبار سے عالی شان جگہ ہے، جس کو مختصر لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ تم نے جنت کی
جو حقیقت ہے وہ تم نے نہ جانی نہ دیکھی، نہ تمہاری آنکھ نے دیکھی، نہ تمہارے کان نے سنی، نہ تمہارے دل میں کوئی خیال اور آئیڈیا آ سکتا ہے. اس کی حقیقت ایسی ہے. اور خلاصتاً یوں کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کا دنیا سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ایک بالش کی جگہ اگر کسی کو جنت میں مل جائے، ایک گھوڑے کے برابر اگر کسی کو جنت میں ٹھکانہ مل جائے، وہ دنیا مافیا سے بہتر ہے. کوئی موازنہ ہی نہیں. مقابلہ ہی کوئی نہیں تو بات ختم ہو گئی. ایسا بہترین ٹھکانہ ہے جب وہ اس بہترین ٹھکانے میں اور رہنے کی جگہ میں داخل ہو جائے گا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ درجہ کیوں ملا؟ اللہ نے تم پر اتنی نوازشیں کیوں کی؟ انعامات کی بارش ہے، آخر کوئی نسبت تو ہے نا. یہ تھوڑا ہی ہوگا کہ سب کچھ مل بھی جائے گا اور وجہ بھی نہیں بتائی جائے گی کہ اللہ تجھ پہ اتنا راضی کیوں ہوا، اللہ تجھ پہ اتنا خوش کیوں ہوا. اس فرق کو جو ایک فرما بردار اور نافرمان میں ہوگا یا ایک مومن اور کافر کے انجام میں ہوگا. اگر جنت بھری جائے گی تو جہنم بھی بھری جائے گی بدقسمت لوگوں سے، اللہ سب کو محفوظ کرے. تو ان دو ٹھکانوں میں فرق ہے، تو ان دو ٹھکانوں پہ ٹھہرنے والوں میں بھی تو فرق ہے نا. ہر ایک ٹھکانے والے کے ساتھ برتاؤ مختلف ہے، ایک جیسا نہیں ہے. آپ جب چھپر ہوٹل اور 5 سٹار ہوٹل کا نام لیتے ہیں تو ذہن میں زمین آسمان کا فرق سما جاتا ہے. دیہات اور شہر کا نام لیتے ہیں تو فرق سمجھ آتا ہے. جب جنت اور دوزخ کا ذکر آ رہا ہے، دو ٹھکانے ہیں الگ، تو پھر فرق ہے زمین اور آسمان کا. ان کے مکینوں اور ان کے رہنے والوں میں بھی فرق ہے. اگر مکان میں فرق ہے کہ وہ مکان اور ہے، یہ مکان اور ہے، تو پھر ان مکانوں کے مکینوں میں بھی فرق ہے. اندھا دھند نظام نہیں ہے کہ ایسے ہی جس کو بغیر وجہ کے اور بغیر ضابطے اور اصول کے ادھر کر دیا جائے گا اور جس کو دل کرے گا ادھر کر دیا جائے گا. میرا رب کسی کا پابند نہیں ہے، مگر میرے رب نے اپنے لیے خود ضابطے بنائے، وعدے کیے ہیں. اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ دوست اور دشمن بھی برابر ہو جاتے ہیں اور خدمت گزار اور خدمت نہ کرنے والا بھی برابر نظر سے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. میرے رب کے ہاں ایسا نہیں ہے. پوری تسلی دی ہے کہ ایسا نہیں. اگر زندگی میں فرق ہے، انجام میں بھی فرق ہوگا. زندگی میں فرق ہے تو پھر ٹھکانوں میں بھی کیا ہوگا؟ فرق ہوگا. اس کو واضح فرمایا میرے رب نے. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. الفاظ پہ غور فرمائیے گا، مضمون کو میرے رب نے کیسے سمیٹا ہے. تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی. آج جنت میں کھڑے ہو، یہاں کامیاب ہو، بہترین ٹھکانے پہ پہنچے ہو، تو کیسے پہنچے ہو؟ یہ تمہیں یہ سب کچھ کیوں ملا؟ سنو اس دینے والی ذات کی زبان سے، اس دینے والی عطا کرنے والی ذات کی طرف سے سنو، جو تم پہ خوش ہوا، جس نے انعامات کی بارش کر دی. پوچھو تو صحیح وہ تم پہ اتنا خوش کیوں ہوا؟ چہرے دیکھ کر، شکلیں دیکھ کر کیا؟ حسب نسب دیکھ کر کیا؟ تمہاری دولت دیکھ کر کیا؟ دنیا میں تمہاری کوریج دیکھ کر کیا؟ دنیاوی پاپولرٹی دیکھ کر کیا؟ دنیا میں تمہاری جان پہچان دیکھ کر کیا؟ نہیں نہیں. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. تم اپنے رب کو پکارنے والے نہ ہوتے تو آج بھی تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی. تمہیں یہ درجہ ملا ہے اس رب سے رشتہ جوڑنے کی وجہ سے، اس رب کی عبادت کرنے کی وجہ سے. اس آیت کی کئی طرح سے تفسیریں کی علماء نے.
یہ کئی طرح سے تفسیروں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ احادیث کی روشنی میں ان سب جہتوں کی گنجائش ہوتی ہے، کوئی مرضی سے تشریح و تفسیر نہیں ہوتی، یہ کوئی بحر بے کنار نہیں ہے۔ لوگ باتوں کا غلط رنگ دیتے ہیں، قرآن سمجھیں، پڑھیں، سمجھیں، مگر قرآن کے اصول ہیں، یہ مرضی کی بات نہیں ہے کہ جدھر کی ایت مرضی جدھر فٹ کر دیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تم رب کو پکارنے والے نہ ہوتے، اس کی عبادت کرنے والے نہ ہوتے، اس کو یاد کرنے والے نہ ہوتے، اس کی بندگی کرنے والے نہ ہوتے، آج تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہونی تھی۔ تمہاری قیمت لگی ہے تمہارے ایمان کی وجہ سے، ورنہ تم سے زیادہ خوبصورت جہنم میں پڑے ہیں، تم سے زیادہ دراز قد والے جہنم کا ایندھن بن گئے ہیں، تم سے زیادہ انجینئر ہم پتھر کاٹ کے گھروں میں لائے، انہوں نے پتھروں کو کاٹ کے وہیں گھر بنا دیے۔ تم سے زیادہ انجینئر تھے، زیادہ ذہین تھے، ہوشیار اور چلاک تھے، دراز قد تھے، خوبصورت تھے، آل اولاد والے تھے، مالدار تھے، حکومتوں والے تھے، کوئی شے کام نہیں آئی۔ اور تم، اللہ فرق سمجھا رہے ہیں، تمہارے اندر غلام بھی ہیں، کالے بھی ہیں، بظاہر شکل و صورت کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں دوسروں کے مقابلے میں، ورنہ تو ہر گرا پڑا انسان سب سے اچھا ہے۔ انسانوں میں فرق ہے کہ ایک انسان دوسرے سے خوبصورت ہو سکتا ہے، ورنہ کسی کو پھر بھی بدصورت نہیں کہیں گے، یہ کہہ سکتے ہیں ایک سے ایک خوبصورت ہے مگر بدصورت کوئی بھی نہیں ہے، میرے رب کے بنائے ہوئے۔ پھر انسان سے باہر نکل کر باقی ہر مخلوق سے انسان کا ہر فرد اعلیٰ ہے، بنانے والے نے اس کی حیت ہی ایسی بنائی۔ تمہارے اندر غلام، غریب، عام شکل و صورت والے، بے سہارا، اجنبی، کوئی جاننے والا نہیں، کلالہ، کوئی وارث نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، اکیلا بھائی، کوئی بہن نہیں، کوئی بھائی نہیں۔ اور ایسے بھی رشتے تاریخ میں ملتے ہیں، بلکہ مشاہدے میں بھی آتے ہیں کہ اوپر ماں بھی ایک بہن ہے، باپ بھی ایک بھائی ہے، تو اوپر رشتے کیا بنیں گے؟ چچا بھی کوئی نہیں، تایا بھی کوئی نہیں، خالہ بھی کوئی نہیں، پھوپھی بھی کوئی نہیں۔ ماں اور باپ اگر اکیلے ہوں تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا کہ یہ ایسی اولاد ہے کہ اس کے اوپر بھی آبا و اجداد بھی یا بڑے قریبی رشتوں میں بھی انفرادیت ہے، اور خود بھی اکیلا ہے، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں، کوئی ہٹو بچوں کی صدا بھی اس کے لیے۔ ایسے لوگ بھی جنت میں ہیں، تو فرق دیکھو۔ وہ لوگ بھی جہنم میں پڑے ہیں جن کو رک رک کے جن کی تصویریں لی جاتی تھی کہ ہمیں تصویر دے دیں، ہمیں دے دیں، لوگ پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور آج جب اللہ فیصلہ سنا رہے ہیں تو فرمایا جو لوگوں نے معیار بنا رکھا تھا کہ دولت کی وجہ سے اور طاقت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، چتن چلاک ہونے کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے ویلیو ہوتی ہے، یہ باتیں شاید دنیا میں ہوگی۔ جو رب تمہیں جنت اور دوزخ کے فیصلے کر رہا ہے اس کے ہاں معیار کیا ہے؟ مجھ سے دوستی کس کی ہے، مجھے پکارنے والا کون ہے، مجھ پر ایمان رکھنے والا کون ہے، میری ہدایات پہ زندگی گزارنے والا کون ہے، میرے احکامات کی تابع داری کرنے والا کون ہے، میرے بھیجے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے والا کون ہے، میری نظر میں اس کی وقت ہے، میں پھر ان کی شکلیں صورتیں نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، یعنی صورتوں سے مراد خوبصورتی جو دنیا میں چیز دیکھی جاتی ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قلب سلیم کون لے کر آیا ہے وہ دیکھا جائے گا، اسی کو جنت ملے گی۔
میرا رب جتلا رہا ہے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم رب کو پکارنے والوں میں شامل نہ ہوتے آج تمہاری رب کو کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ تمہیں جنت سے نوازا جا رہا ہے عبادت اور دینداری کی وجہ سے۔ اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو مومن اور کافر کی ترقی کا فلسفہ بھی سمجھ آئے گا۔ ہو سکتا ہے امیری میں کافر بہت زیادہ ہو، ایجادات میں، دنیا بنانے میں، ترقی کرنے میں، پہچان میں، ان سب چیزوں میں کافر آگے ہو سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کامیابی کا معیار کیا ہے، جنت کا معیار کیا ہے۔ اللہ نے جنت میں داخلے کا ایسا معیار نہیں بنایا جس کو کوئی آدمی اپنا نہ سکے۔ اگر فرض کریں امیر ہونا جنتی ہونے کے لیے لازم ہوتا تو غریب مر جاتے، جنت میں جانے کے لیے خوبصورتی لازم ہوتی تو عام صورت والے مر جاتے، جنت میں جانے کے لیے طاقتور ہونا یہ شامل ہوتا تو کمزور مر جاتے، آل اولاد ہونا یہ جنت کا معیار ہوتا تو جو لا ولد جس کی اولاد کوئی نہیں وہ مر جاتا۔ پھر خاندان اور حسب نسب معیار ہوتا تو تب بھی مشکل پیش آتی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی کے بس کی تو بات ہے نہیں، گورا کالا ہونا کسی کے بس میں نہیں ہے، کس خاندان میں پیدا ہونا یہ آنے والے کے بس میں نہیں ہے، غریب اور امیر ہونا یہ بھی کسی کے بس میں نہیں، یہ بھی میرے رب کی تقسیم ہے۔ جو کہے کہ میں غربت مٹا دوں گا جھوٹ بولتا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق خدمت کریں، سخاوت کریں، تقسیم کریں، غربت تو ختم ہوگی غریب ختم ہونے سے۔ میرے رب نے خود تقسیم کی ہے، ختم کیسے ہو سکتی؟ فرق آ سکتا ہے کہ اس دور کا امیر اور تھا، آج کے دور کا امیر اور معیار کا ہے، اس دور کا غریب اور تھا، آج کے دور کا غریب اور ہے۔ ایک دور گزرا کہ غریب وہ تھا جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور آج ہم کہیں گے غریب وہ ہے جس کے پاس بل دینے کو پیسے نہیں، کرایہ دینے کو پیسے نہیں، اخراجات برداشت کرنے کے پیسے نہیں، وہ غریب ہے۔ ہو سکتا ہے روٹی کھاتا ہو۔ اللہ نے ایسا معیار بنایا ہی نہیں ہے جو بس سے باہر ہو۔ حسب نسب، خاندان، غریب امیر، آقا غلام، حکومت میں ہونا، عوام میں ہونا، یہ چیزیں بس میں نہیں ہیں۔ میرے رب نے اس چیز کو معیار بنایا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر ایک میں کلمے کی صلاحیت فیڈ کر کے بھیجا ہے، ودیعت کر کے بھیجا ہے، نہ پڑھے ساری زندگی نہ پڑھے، اس کے والدین اسے نہ پڑھنے دیں، رشتہ دار نہ پڑھنے دیں، اسے دنیا کی لالچ نہ پڑھنے دے، اسے آمدن نہ کلمہ پڑھنے دے، اسے عہدے ایمان قبول نہ کرنے دے، اسے حکومت ایمان قبول نہ کرنے دے۔ کوئی بھی وجہ رکاوٹ بن جائے یہ الگ بات ہو سکتی ہے، ورنہ صلاحیت کے اعتبار سے ہر پیدا ہونے والا بچہ کلمہ پڑھنے کی صلاحیت لے کے پیدا ہوتا ہے۔ اسے رکاوٹ بنی ہے تو باہر سے بنی ہے، معاشرے کی چیزوں نے اسے روکا ہے، کہیں طاقت روکے گی، کہیں لالچ روکے گی، کہیں خاندان روکے گا، پریشر روکے گا، کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ بڑی دنیا گزر گئی، لالچ پر رکے رہے، کلمہ نہیں پڑا، کفر پہ مر گئے، ورنہ جانتے تھے کہ اسلام بھی کوئی چیز ہے۔ تو میرے رب نے جس چیز کو جنت کا معیار بنایا اس کی صلاحیت ہر ایک میں رکھی ہے، ہر ایک میں۔ اس لیے فرمایا ہم نے معیار بنایا دین کو، جنت میں جانے کا معیار دین ہے۔ مومن کی ترقی اسے کہیں گے جو دین میں ترقی ہے۔ دنیا سب کی گزر جائے گی، نصیب میں لکھا ہے وہ ملے گا، مزدوری سے مل جائے، محنت سے مل جائے، چوری سے مل جائے، کرپشن سے مل جائے، رشوت سے مل جائے، ڈاکے سے مل جائے، غبن غصب سے مل جائے، جائز و ناجائز سے مل جائے، پیٹ میں جائے گا جو لکھا ہے۔ تھوڑی حرکت کرے گا زیادہ مل جائے گا، اس کا نصیب کسی بہانے پہنچ جائے گا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے دین اسلام کو معیار بنایا جنت میں جانے کا، اور صلاحیت بھی ہر ایک میں رکھی ہے۔
اور کوئی بھی کافر ہے، پرانا ہے، نیا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کوئی بھی نافرمان ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عادی مجرم ہے، عارضی مجرم ہے، اسے بھی سمجھانے سے پیچھے نہ ہٹیں، اس لیے کہ اس میں فطرت تو اللہ نے اسلام کی رکھی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی بات کرنے سے اللہ اس میں روشنی پیدا فرمائے۔ صوفیاء لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کی جو چنگاری یا اسلام کی جو چنگاری جو فطرت اللہ نے رکھی ہے، اس کی مثال ایسے ہے، اب تو دور بدل گیا ہے، جیسے کبھی دیہاتوں میں ایک گھر والے دوسرے گھر والوں سے آگ لینے جاتے تھے۔ اچھا، وہ آگ لینے کے لیے بعض دفعہ دبتا ہوا کوئلہ، لکڑی یا وہ پاتی کہہ لیں آپ اسے، اس میں کوئی آگ کے بھانبڑ نہیں مچ رہے، پھونک مارے تو لگتا ہے آگ ہے اس میں، وہ خوش ہو کے لے آتے، چلو سانو دے دو ساڑھے کم دی۔ گھر والے کہتے تھے، مانگنے کے لیے گئے آگ چاہیے، تو کہتے ہیں جی آگ تو کب کی ٹھنڈی ہو گئی ہے، اب تو ہم نے چول بند کر دی ہے، تو لکڑی مارتے ہیں، بیچ میں کوئی انگارہ نکل آتا ہے، کہتے ہیں ساڑھا کم چل جائے گا۔ پھر کیا کرتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں گھر اور اسے رکھ کے پھر پھونک مارتے ہیں، تو اندر سے کیا نکل آتی ہے، ہوتی ہے، اس کے اندر ہوتی ہے، نکل آتی ہے، ہوتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، ٹھنڈا ہو گیا ہو نہ ہو تو الگ بات ہے نا، اس کے اندر ہے تو تھوڑی سی راکھ ہٹانے سے، پھونک مارنے سے، تھوڑی سی سٹرگل سے، تھوڑی سی کوشش سے وہ روشنی نکل آئے گی۔ اسی طرح کبھی کبھی یہ بندے بھی ہیرے اور موتی ہوتے ہیں، یہی کہیں یہ کوڑا کرکٹ میں گر جاتے ہیں، کہیں نالی میں گر جاتے ہیں، کہیں غلط جگہ پہ گر جاتے ہیں، تھوڑا سا کچرا ہٹائیں تو یہ بعض دفعہ موتی نکل آتے ہیں۔ میرے نبی کے ہاتھ پہ جنہوں نے کلمے پڑھے، وہ آپ کے انتظار میں پہلے سے خانہ کعبہ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بت خانوں کی نظر ہوئے ہوئے تھے، وہ شراب خانوں کی نظر ہوئے ہوئے تھے، وہ جوئے خانوں کی نظر ہوئے ہوئے تھے، وہ زنا کی نظر ہوئے ہوئے تھے۔ بیشتر تعداد ہے، ہر جرم کے لوگ آپ تلاش کرنا چاہیں آپ کو مل سکتے ہیں۔ میرے نبی نے روشنی جلائی ہے، میرے نبی نے پھونکیں ماری ہیں، میرے نبی نے محنت کی ہے، میرے نبی نے اٹھا کے انہیں صاف کیا ہے، میرے نبی نے ان موتیوں کو دریافت کیا ہے، ان ہیروں کو دریافت کیا ہے۔ پھر امت کو ابو بکر صدیق جیسے لوگ ملے ہیں، پھر امت کو عمر فاروق جیسے لوگ ملے ہیں، عثمان غنی جیسے لوگ ملے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم جیسے لوگ ملے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہیرے موتی تلاش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے کیے، ورنہ لوگ کیا جانتے تھے یہ کیا ہے۔ عام آدمی کے لیے سب پتھر برابر ہوتے ہیں، مگر کوئی جوہر شناس ہو تو وہ پتھر میں اور سکے میں اور ہیرے میں فرق کر سکتا ہے۔ اس سے پوچھیں، جو جانتا ہے وہ آپ کو نکال کے دے گا یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ اس لیے ہر ایک میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، کسی کے اندر بھی آپ کے پھونک مارنے سے وہ الاؤ جل سکتا ہے، روشنی ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فطرتاً اس میں یہ چیز رکھی ہے، اس لیے کسی کو اس کے مرنے تک، جب تک وہ مرتا نہیں ہے، کفر پر ہے یا نافرمانی پر ہے، اسے دیکھ کر مایوس مت ہوں، دعوت دیا کریں، ہو سکتا ہے آپ کی دعوت سے اللہ اس کے اندر روشنی جلا دے۔ اس چیز کو اللہ نے معیار بنایا جنت کا جو آسان ہے۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تم رب کو پکارنے والے نہ ہوتے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی، یعنی تم عبادت کرنے والے نہ ہوتے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، اور اللہ بعض دفعہ نبی کو بھی اور ایمان والوں کو بھی ایسے موقع پر خطاب کرتے ہیں جب کام ہو چکا ہوتا ہے، مگر وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے کہا چلو ہونے دو، اس کے بعد ہم سمجھا دیں گے کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا، ایک دفعہ ہو لینے دو، جو ہونا ہے کر دیں۔ پہلے بھی روکا جا سکتا تھا، لیکن اس کے ہونے میں بھی کئی حکمتیں ہیں کہ بعض دفعہ سبق اس وقت دینا فائدہ مند ہوتا ہے جب کوئی بات ہو جائے۔ ایک بچے کو سامنے بٹھا لیں اور آپ اسے سمجھائیں، پڑھا کریں اور شرارتیں نہ کیا کریں، راستے میں جاتے ہوئے لڑا نہ کریں، جوا نہ کھیلا کریں، نشہ نہ کیا کریں، اور کسی کے جو ہے نا کہنے پر کسی نافرمانی میں دنگا فساد میں شریک نہ ہو جائیں، تو اس کے اوپر سے گزر جائے گی کہ میں نے تو کبھی یہ چیزیں سوچی نہیں ہیں، یہ ابا جان کو آج کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر کسی دن اس کی کسی حرکت کی شکایت آ جائے تو اب آپ جو اس کو درس دیں گے اس کا وزن ہوگا یا نہیں ہوگا، اب اس کا پہلو مختلف ہے۔ اللہ بھی کبھی ایسے ہونے دیتے ہیں کہ ایمان والوں سے غلطی ہو جاتی ہے، یا اللہ کے نبی کچھ کر رہے ہیں
تو آپ تو کوئی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو اس سے پہلے روکا نہیں گیا تو وہ نافرمانی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ہونے بھی دیتے ہیں، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ آئندہ نہیں کرنا۔ جیسے عبداللہ بن ابی کا جنازہ ہے، پہلے بھی روکا جا سکتا تھا، اس کے بعد کہا نہیں، لا تقم علی قبری لا تصلی علی احد منکم مات ابدا، آئندہ آپ کسی کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس طبقے کے جو لوگ ہیں کسی کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہوں گے، روک دیا۔ لیکن بعض دفعہ اللہ جل جلالہ اپنے نبی کو ایسے موقع پر بھی وحی بھیجتے ہیں اور گائیڈ لائن دیتے ہیں یا رہنمائی کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کے خیال میں آ رہا ہوتا ہے، ابھی کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں، خیال میں آ رہا ہوتا ہے۔ ایک موقع آیا، کچھ لوگ آئے، بڑے تھے، دنیاوی اعتبار سے سردار تھے، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں، یہ غریب ہیں، ان میں غلام بھی ہیں، اور کل کو یہ ہمارے پاس ملازمت کرتے رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں کہ ہماری مجلس علیحدہ ہونی چاہیے، پھر ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ان کا مطالبہ ہے، آپ کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب، اور آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی بات خاموش ہے۔ اللہ نے فوراً وہی فرما دی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ یہ آنے والے لوگ اور نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ غریب کون ہے، اور تمہارا رب کیا دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو روک کے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ رب کی نظر یاد کرنے پر ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بلال ہے کہ صہیب ہے کہ سلمان ہے، اس سے مسئلہ نہیں ہے، ان کو مسئلہ ہے سرداری والوں کو، رب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی نگاہ میں وہ زبان قابل قدر اور قابل عزت ہے جو رب کا نام لیتی ہے، رب کو یاد کرتی ہے، ایمان والی ہے، صبح و شام ذکر کرنے والی ہے، اللہ کی نگاہ اس پر ہے۔ یہ غریبی امیری کے فرق آنے والوں کی نظر میں ہے۔ میرے نبی آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کے رکھیں، ان کو لفٹ نہ کرائیں۔ اور اگلی بات، آخری بات کروں، کافروں کو بھی آپ نے دعوت بھی دی، سمجھایا بھی، کھلایا پلایا بھی، بٹھایا بھی، دنیاوی اعتبار سے پروٹوکول بھی دیا بعض دفعہ۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں وہ آئے تھے کہ انہیں ہٹاؤ اور ہمیں بٹھاؤ، مقابلہ آ گیا نا، میرا رب نے کہا نہیں آتے تو نہ آئے، انہیں اٹھا کے مجھے ناراض نہ کرنا، انہی کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھیے گا۔ ہاں اگر وہ شرط کے بغیر آئیں، مطالبے کے بغیر آئیں، مقابلے کے بغیر آئیں، ان پہ کوئی شرط لگائے بغیر آئیں، پھر آپ سے وہ نشست مانگیں تو انہیں دیجئے گا، ان سے بات کیجئے گا، انہیں سمجھائیے گا۔ معلوم ہوا مقابلہ غلط ہے کہ اس سے دشمنی کرے تو پھر میری دوستی ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کو ایک اور جگہ پہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن پاک کو غلط انداز سے سمجھتے ہیں، بلکہ حدیثوں کو بھی غلط انداز سے سمجھتے ہیں، اور پھر ان کے مفہوم بدل جاتے ہیں۔ دنیا بری ہے، بادشاہ بری ہے، فلاں برا ہے، کوئی شے بری نہیں ہے۔ بادشاہ نبی بھی ہوئے ہیں، دولت مند جو ہے وہ نبی بھی ہوئے، اور دولت مند ایمان والے بھی ہوئے ہیں، اور دولت کے ساتھ بھی بہت سارے نیکی کے اللہ نے رستے رکھے ہیں۔ جہاد کا ذکر آتا ہے تو جان مانگی ہے تو مال بھی مانگا ہے، زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے تو مال کی ادائیگی کا بیان اسی کے لیے جس کے پاس مال ہے۔ یہ مطالبہ غریب سے تو نہیں ہے، حج کا مطالبہ پیسے والے سے ہے، غریب سے تو نہیں ہے۔ اگر یہ دولت مند ہونا، یہ مالدار ہونا، امیر ہونا یا پیسے والا ہونا غلط ہوتا، حج کے مطالبے نہ ہوتے، زکوٰۃ کے مطالبے نہ ہوتے، اسے کہا جاتا پہلے غریبوں کے لیول پہ ہاں پھر تجھ سے بات ہوگی، یہ نہیں کہا۔ معلوم ہوا ہم نے غلط مفہوم سمجھا۔ کوئی ایماندار بھی ہے، دیندار بھی ہے، میرے نبی کے طریقے پہ چلتا ہے، اس کا امیر ہونا کوئی غلط، اس کا بادشاہ ہونا بھی کوئی غلط نہیں ہے، اس کا تاجر ہونا، اس کا امیر ہونا کوئی غلط نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا جہاں بادشاہت کی برائی ہے، جہاں دنیا کی برائی ہے، جہاں دولت کو برا کہا گیا ہے، جہاں کسی عہدے کو برا کہا گیا ہے، جہاں اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے، جہاں مال کو فتنہ کہا گیا ہے، جہاں دنیا کی کسی ساز و سامان کی برائی کی گئی ہے،
وہ اس وقت کی گئی ہے جب وہ رشتہ، جب وہ دولت، جب وہ عہدہ، جب وہ اولاد، جب وہ مال، جب وہ حکومت، جب وہ دولت، جب وہ امیری، جب وہ تجارت دین کے مقابلے میں آئی ہے۔ پھر میرے رب نے کہا تمہاری قیمت تو ہماری نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تمہاری قیمت تو ہماری نگاہ میں ایک کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ گلے سڑے مردار کی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اب یہ چیز دین کے کیا آ گئی ہے، مقابل آ گئی ہے۔ ہم نے غلط رنگ دیا ہے کہ کوئی تجارت کر رہا ہے اس کو پیسے دی پئی، وہ بھائی باقی فرائض بھی ہیں، یہ بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ دھکے سے قرآن کو مرضی سے فٹ نہ کریں۔ ہماری اسی ستم ظریفی نے اور یک طرفہ کاروائی نے آج لوگوں کو لڑایا۔ ایک طبقہ صرف اہل بیت کا نام لیتا ہے، صحابہ کا نہیں لیتا، اور ایک طبقہ صحابہ کا لیتا ہے، وہ اہل بیت میں سے بہت سارے لوگوں کے مخالف ہے۔ حالانکہ یہ کہاں کا مطلب ہے کہ صحابی کی محبت اہل بیت کی نفرت ہے؟ یعنی صحابی کی محبت کا مطلب یا صحابہ کی محبت کا مطلب اہل بیت کی نفرت ہے، یا اہل بیت سے محبت کا مطلب صحابہ سے نفرت ہے؟ نہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ صحابہ سے بھی محبت ضروری ہے اور اہل بیت سے بھی محبت کیا ہے، ضروری ہے۔ سب کچھ کے باوجود ہمارے ذمہ یہی ہے کہ ہم دونوں سے محبت کریں۔ ہم نے یہ تفرقہ ڈالا ہے، ہم نے یہ فرق کیا ہے کہ کوئی صحابہ کی تعریف کرے تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ اہل بیت کا مخالف ہے، کوئی اہل بیت کی تعریف کرے اس کا مطلب ہے یہ صحابہ کا مخالف ہے۔ یہ بات کس نے سمجھائی؟ میرے نبی کے پیچھے صحابہ نے بھی نمازیں پڑھی ہیں اور اہل بیت نے بھی۔ دونوں آپ کے صحابہ ہیں، دونوں آپ کی جماعت ہیں، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے والے ہیں، تعلیم لینے والے ہیں، لہذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب ایمان لانے والوں سے محبت کرنے کے پابند ہیں۔ ہم نے یہ اصول توڑا ہے، ہم نے یہ خود ساختہ ضابطے بنائے ہیں کہ آج کل جیسے سیاسی آپ دیکھیں نا، لوگوں کو ایک طبقہ ایک پارٹی کی بات کرے تو دوسرا سمجھتا ہے یہ اس کا مخالف ہے، وہ اس کی بات کرے تو وہ خود بخود یہ سمجھتے ہیں یہ اس کا مخالف ہے۔ میں نام نہیں لیتا، میرا بات کرنے کا مطلب ہے یہ بات کہاں سے نکالی؟ یہ ہماری تعصب نے یہ بات پیدا کی، ہماری نفرت نے، ہمارے غصے نے یہ لینے اور لکیریں کھینچی ہیں کہ ایک ہی حمایت کا مطلب دوسرے کی مخالفت ہے، اس کی دشمنی ہے۔ یہ ہمارے بنائے غلط معیار ہیں، اور یہی معیار ہمیں صحابہ اور اہل بیت میں بھی نظر آتے ہیں، اور یہی معیار ہمیں ایک ایمان والے کی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں کہ اگر وہ بیچارہ تاجر ہے تو غریب اسے گالیاں دیتا ہے، یہ اس کو تو دولت کی پڑی ہے، اور بھائی غریب یہ بھی قسمت کی بات ہے، اور امیر ہونا بھی کیا ہے، قسمت کی بات ہے۔ مسئلہ غریبی امیری کا نہیں ہے، مسئلہ دینداری کا ہے۔ مالدار بھی دین کا پابند ہے اور غریب بھی کیا ہے، دین کا پابند ہے۔ بادشاہ بھی دین کا پابند ہے، عوام بھی دین کے پابند ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مالدار لوگ بھی بعض لوگ اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں، ساری چڑھائی مذہب پہ کرتے رہتے ہیں، جب کوئی ان کے بارے میں بات آئے تو کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں، جیسے سیاسی لوگ کرتے، کہتے ہیں ہمیں استثناء حاصل ہے۔ خلیفہ راشد کو استثناء نہیں ہے، امیر المؤمنین کو نہیں ہے، قاضی القضاء کو نہیں ہے۔ اس دنیا میں استثناء صرف انبیاء کو ہے، بس۔ اس کائنات میں آدم کی نسل میں استثناء صرف کن کا ہے؟ انبیاء کا ہے، باقی کسی کا استثناء نہیں ہے۔ ہر ایک جواب دہ ہے۔ اس لیے معذرت کے ساتھ بات ضمناً آ گئی، میں نے عرض کر دی، تو میرے بھائی اللہ کی نظر میں یہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اصل تو حیثیت ہے دین کی۔ تو اگر غریب بھی ہے، دیندار ہے، تو اللہ کی نگاہ میں اس کی قیمت زیادہ ہے۔ بعض سرداروں نے کچھ باتیں سوچی تو میرے نبی نے فرمایا سنو، غریبوں کے دل پہ گزرتی ہے کہ امیر کو اللہ کے نبی کے ہاں بیٹھک مل جاتی ہے اور ہم غریب ہیں، یا سردار چاہتا ہے کہ یہ غریب ہم سے زیادہ کیوں آگے جاتے ہیں؟ تو میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ارے غربا سنو، تم اگر دین پر قائم رہو، امیر بھی دین پہ چلے، غریب بھی دین پہ چلے، تو پھر بھی یہ ازمائش کا زیادہ حصہ کاٹ کے آیا ہے، کیونکہ یہ غریب بھی ہے۔ فرمایا یہ اس مالدار دیندار امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اس کے امتحان کا حصہ زیادہ ہے، اس کے صبر کا مرحلہ کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ جتنی دینداری زیادہ، اتنی اللہ کے ہاں وقت اور قدر زیادہ۔ اے دوبارہ سن لے، بات ختم کروں۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ فرمایا تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اسے پکارنے والے نہ ہوتے، اس کی عبادت کرنے والے نہ ہوتے، یعنی دینداری پر نہ ہوتے، ورنہ جنہوں نے جھٹلایا ان کو ہمیشہ کا عذاب ملے گا۔
اور جو کبھی ان سے جدا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایمانداروں میں شامل فرمائے، خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، اور صحابہ اور اہل بیت سے اللہ محبت نصیب فرمائے، دین کی اصل روح کو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا